شبیر صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے ایک بات تھی کہ جی ٹیکس ریفارمز کیے جائیں گے, آپ نے بھی اس معاملے میں کافی حکومت کو گائیڈ کیا, آپ کہتے تھے کہ جی ٹیکس ریفارمز کی طرف کیسے جانا ہے, مگر دا پرابلم ہے, اور آپ نے خود نے بھی لکھا ہے کہ 2017-18 میں ہماری جو امپورٹ سٹیج پر ڈیوٹی کلیکشن تھی اور وہ 61 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی, مگر کیونکہ 110 روپے کا ڈالر تھا تو ہم نے 1691 ارب روپے اکٹھے کیے. ابھی 45 ارب روپے کی اپریل تک کی امپورٹس ہیں, مگر 1726 ہم صرف امپورٹ سٹیج پر کلیکٹ کر چکے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز ہم نے کلیکٹ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. یہ کوئی حوصلہ افزا بات ہے جس پر خوش ہونا چاہیے یا ایک پریشان کن بات ہے؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ 61 ارب روپے پہ 61 ارب کی جو امپورٹ تھی اس پر ہم نے 106 روپے کے بیسس کے اوپر ہم نے ٹیکس کلیکٹ کیا تھا, اور جو اب ہم نے 45 بلین کی امپورٹ پہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اس میں 500 ارب زیادہ ہے, مطلب ان روپی ٹرم 500 ارب زیادہ ہے. وہ ٹیکس کلیکشن کی امپرومنٹ نہیں ہے, وہ صرف ہماری ڈیویلیوشن کا ٹیکس ہے. اگر ہمارا روپے 106 پہ رہتا تو ہماری کلیکشن 500 ارب کم ہو جاتی. تو میں جو بنیادی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ٹیکس کے اندر پچھلے 2 سال میں اور اس سے پہلے بھی کوئی بنیادی ریفارم نہیں لا سکے, اور بلکہ ہم اگر آپ اس کو غور کریں تو ہم اس میں ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہماری ریلائنس آن امپورٹ اینڈ ریلائنس آن ود ہولڈنگ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کا تمام افیکٹ غریب اور عام آدمی پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ سارا ٹیکس پاس آن ہو رہا ہے آن دا کنزیومر بائی انکریز ان پرائس اینڈ انفلیشن. یہ ایک بنیادی حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. صاحب اگر اس سال کیونکہ ظاہر اکنامک گروتھ حکومت 3.94% دکھ رہی ہے, مجھے یہ بتائے گا کہ غلط کیا ہوا, کیونکہ جو 40% پہ جب انڈائریکٹ ٹیکسز تھے تو حکومت یہ کہتی تھی تحریک انصاف کہ جی یہ بڑا غلط ہے, اس کو ہم بہتر کریں گے. یہ 35% پر ڈائریکٹ کیسے چلا گیا, اور 65% کے آس پاس کیوں انڈائریکٹ آ رہا ہے کہ سیلز ٹیکس ظاہر انفلیشنری ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ غریب آدمی پر زیادہ پڑتا ہے, انیکویلٹی بڑھتی ہے. یہ کیا وجہ ہوئی ہے, ریفارم کر نہیں پائے یا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, ہو کیا رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے نا کہ 4100 یا 4500 جو اب ہوگا یا 4600 جو بھی ہوگا 2022 میں, اس کو اب ڈائسیکٹ کریں, اور اس کو ڈائسیکٹ کر کے یہ دیکھیں اس میں کتنا ڈائریکٹ ہے اور کتنا انڈائریکٹ ہے. اس میں ایک تو اسٹیٹ ڈائریکٹ ہے جو امپورٹ پہ کلیکٹ ہو رہا ہے, وہ تقریباً 45% ہے, اور اس کے بعد ایک انڈائریکٹ ہے پریزرویٹو کی شکل میں جو ود ہولڈنگ کی شکل میں ہو رہا ہے, وہ تقریباً 15-16% اور ہے. تو اگر ہم 60% 70% قریب ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں فرام دی انڈائریکٹ ٹیکسز, اچھا اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ بھی ہم چند 300-400 کمپنیوں سے لے رہے ہیں, تو پھر سوال شاہ زیب یہ ہے کہ ہم باقی کر کیا رہے ہیں؟ پھر باقی ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایگزمپشن ختم کر دی اور یہ والی بڑھا دی اور ہم یہ کریں گے اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو چھوڑ کے آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان سب چیزوں کو ایک ریئلٹی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمیں باتیں کرنے سے زیادہ کوئی ریئلٹی میں کچھ کرنا چاہیے نا جی. صاحب اگر پھر ریئلٹی میں کچھ کیا اب ہو سکتا ہے جب 5800 ارب کہا جا رہا ہے, کیونکہ اب آپ نے ریئل میں دیکھ لی ہے ڈائنامکس اور مشینری بھی دیکھ لی ہے, جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگلے سال نئے ٹیکس لگائے بغیر اور بیس بڑھا کے 5800 ارب پہ لے کے جائیں گے, لے جا سکتے ہیں یا نہیں لے جا سکتے؟ دیکھیں پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ لے جا سکتی ہے, مگر گورنمنٹ کو ایک کنفرنٹیشن لینی پڑے گی ان لوگوں کے ساتھ جو ٹیکس کے سسٹم میں نہیں آنا چاہتے. اور مجھے نہایت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ سنا کہ چیمبر نے آ کے کہا کہ وہ CNIC والی کنڈیشن ختم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ 3% ٹیکس دینے کو تیار ہے. 3% ٹیکس کیا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, دے دیں آپ بڑھا دیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کچھ بھی نہیں کریں. میں نے اس پہ آرٹیکل میں لکھا ہے نا کہ آپ 25% کلیکٹ کرتے ہیں امپورٹ اسٹیج پر, اس کو آپ 40 کر دیں, کلیکشن آپ کے ساتھ 7 سال ہو جائے گی. شاہ زیب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا کلیکٹ کر رہے ہیں, سوال یہ ہے کس سے کلیکٹ کر رہے ہیں, کون دے رہا ہے, ڈائریکٹ ہے یا انڈائریکٹ ہے. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے, میں اگر اس کو 8000 بھی کر دوں نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دے کون رہا ہے, برداشت کون کر رہا ہے. اس کا پلان آپ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ 2 سال میں 7000 روپے بغیر کوئی نئے ٹیکس لگائے اور بیس بڑھا کر, جس کا مطلب ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے, انڈائریکٹ کو کم کرنا پڑے گا, اس کو پلان آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں کچھ طبقے ٹیکس نہیں دے رہے, اور میں آپ کو طبقوں کو بتا دیتا ہوں. ایک طبقہ ہے ریٹیلر کا, ایک ہول سیلر کا, اور انڈسٹریل اور کمرشل کنزیومر اور بجلی ہے جو ٹیکس نہیں دے رہی. 3 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنزیومر ہے اور وہ صرف 40,000 70,000 رجسٹرڈ ہے. ان کو آپ کو ٹیکس سسٹم میں لانا پڑے گا. میں نے یہ خط لکھا ہے عمران صاحب کو, میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ عمران صاحب آپ بجلی پہ سبسڈی دے رہے ہیں, وہ بندہ بجلی پہ سبسڈی بھی لے رہا ہے اور سیل ٹیکس بھی نہیں دے رہا. اب آپ قانون یہ بنائیں کہ بجلی پہ سبسڈی بند کریں
اور سیل ٹیکس اگر وہ سیل ٹیکس رجسٹرڈ نہیں ہوتا ویلیو نہیں بند کریں. سوال شاہ زیب یہاں ہوتا ہے کہ کیا کوئی گورنمنٹ یہ ہمت کر سکتی ہے؟ مگر میرا مشورہ عمران خان کو مختلف ہے. عمران خان کا ووٹر کبھی بھی ریٹیلر، ہول سیلر اور انڈسٹریل کمرشل کنزیومر نہیں رہا اور نہ کبھی ہوگا. اگر عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بڑا اسٹیپ کر لینا چاہیے. ویسے مگر آپ نے، کیونکہ مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ بات آپ 1 سال پہلے بھی کر رہے تھے جی، مگر اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. جب آپ ایف بی آر میں تھے آپ کہتے ہیں آپ نے اس وقت بھی کوشش کی اور ڈیٹا بھی مانگا پورا کا پورا کہ بھائی جو رجسٹرڈ ہے مجھے بتا دیں، جو کہ بل کے پوائنٹ آف ویو سے رجسٹرڈ ہے. تو کون اس وقت رجسٹ کر رہا تھا اور آپ ابھی کون رجسٹ کر رہا ہو؟ جو ماحول بنا ہوا ہے معاشرے میں اور اسلام آباد میں، وہ معاشرے میں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ جی پاکستان میں ٹیکس نظام اس لیے ناکام ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایرر ہے. یس، ایڈمنسٹریٹو ایرر ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، مگر ایڈمنسٹریٹو ایرر کے ساتھ بنیادی طور پہ پالیسی ایرر ہے. پالیسی ایرر میں نے آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کر کے رکھ دی ہے کہ اگر آپ 500 بلین کا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف ریونیو ڈالر کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر میں چیئرمین ایف بی آر ہوں تو میری خواہش یہ ہوگی کہ امپورٹ بڑھ جائے اور میری خواہش یہ ہوگی کہ روپے گر جائے. یعنی کہ وزیر اعظم کو ایف بی آر کی مشینری کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو 4100 ارب روپے ہوئے ہیں اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز کتنے بڑھ گئے ہیں، ڈائریکٹ کتنے کم ہیں، کتنا امپورٹ سٹیج پر آیا ہے اور ہماری امپورٹ بڑھنے کی وجہ سے، روپی کی ڈیپریشیٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو ایف بی آر کی مشینری نے آگے کچھ نہیں کرنا ہے، بس یہی دعا کرنی ہے کہ اور درآمدات بڑھ جائیں اور کرنسی ڈیپریشیٹ. میں نے اس میں یہی لکھا ہے کہ اس وقت ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جو منسٹری آف فائنینس میں ایف بی آر والا ہے وہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روپی کی ویلیو کم ہو جائے اور امپورٹ کی ویلیو بڑھ جائے، میری کلیکشن بڑھ جائے. اور آپ کو اس اسٹیٹس کو کے ساتھ 5800 ارب روپے ممکن نہیں لگتا اور 7000 ارب روپے 2 سال بعد ممکن نہیں. دیکھیے وہی والی بات ہے نا شہزیب، 7800 کی میں بات نہیں کر رہا. 7800 میں کر دوں گا، میں 23 کو 24 25 کر لوں، ہو جائے گا. میں تھوڑی سی ڈیوٹی بڑھا دوں گا، میں امپورٹ کی ودہولڈنگ بڑھا دوں گا، ہو جائے گا. پھر ہم کہیں گے ہم نے 7800 کر لیا. مگر ریفارم نہیں ہوگا. ریفارم نہیں ہوگی. نہیں، ریفارم بھی ہوگی. دیکھو ریفارم کا بھی مطلب یہ ہے کہ کیا وہ لوگ جن کو ٹیکس دینا چاہیے وہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اور یہ جو ٹیکس آپ کلیکٹ کر رہے ہیں یہ کون دے رہا ہے الٹیمیٹلی. یہ چینی پہ غریب آدمی دے رہا ہے، یہ بجلی چائے پہ غریب آدمی دے رہا ہے، یہ ملک پہ غریب آدمی دے رہا ہے، یہ الیکٹریسٹی پہ غریب آدمی دے رہا ہے. یہ دے کون رہا ہے؟ یہ جو پیسے آپ ریسیو کر رہے ہیں پیٹرول پہ غریب آدمی دے رہا ہے، یہ دے کون رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. میرا سوال یہ نہیں ہے اس وقت کہ پیسے کتنے آ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 4100 روپیہ ایکچولی کس نے بیئر کیا ہے؟ کیا امیر نے بیئر کیا ہے یا غریب نے بیئر کیا ہے؟ دیکھو شاہ زیب، ایک بات یاد رکھو، حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ حکومت کی جا سکتی ہے کفر کے ساتھ مگر ظلم کے ساتھ نہیں کی سکتی. جب آپ امیر آدمی سے ٹیکس نہیں لیں گے اور غریب آدمی سے ٹیکس لیں گے تو یہ ظلم میں چلا جائے گا. آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ٹیکسیشن کا انسیڈنس ان لوگوں پر آئے جن کی آمدنی زیادہ ہے، جن کا خرچ زیادہ ہے اس پہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر شب عزیز صاحب موجود تھے جو 4100 ارب روپے کی کہ میں پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ آئندہ ٹیکس سسٹم بہتر ہو سکے.